بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری شرط، مٹی یا جو چیزیں مٹی کی جنس میں شمار ہوتی ہے ان پر تیمم درست ہے، اور جو چیزیں مٹی کی جنس سے شمار نہیں ہوتی ان پر تیمم درست نہیں ہے۔ درجہ ذیل چیزیں مٹی کی جنس سے ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایسی چیزیں جو جلانے سے نہ جلیں۔ نمبر 2، ایسی چیزیں جو پگھلانے سے نہ پگھلیں۔ نمبر 3، ایسی چیزیں جو زمین میں دفن کرنے سے نہ گلے نہ سڑیں۔ چنانچہ ریت، چونا، عام پتھر، سنگ مرمر وغیرہ مٹی کی جنس سے شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان پر تیمم کرنا درست ہے۔ سونا، چاندی، تانبے کے برتن، گندم، لکڑی، اناج، کپڑا وغیرہ جیسی چیزیں مٹی کی جنس سے شمار نہیں ہوتی، اس لیے ان پر تیمم درست نہیں۔ ہاں، اگر کپڑے، تکیے، تانبے کے برتن وغیرہ پر اتنی گرد لگی ہو کہ اگر ان پر ہاتھ پھیرے تو ہاتھ پر اچھی طرح لگ جاتی ہو تو اب ان پر تیمم درست ہوگا۔ چوتھی شرط، اپنے چہرے اور کوہنیوں سمیت بازوؤں پر اس طرح مسح کرنا کہ بال برابر جگہ بھی نہ چھوٹے۔ اس لیے اگر بھووں کے نیچے، آنکھوں کے اوپر یا ان جیسی جگہوں پر مسح نہیں کیا جو چہرے اور بازوؤں کی حدود میں آتی ہیں تو تیمم صحیح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر جسم پر کوئی چیز مثلا ناخن، پالش، رنگ، آٹا وغیرہ لگا ہو جس کی وجہ سے جلد پر مسح نہ ہوا تو بھی تیمم صحیح نہیں ہوگا، اس لیے تیمم کرنے سے پہلے ان چیزوں کو اتار لینا چاہیے۔ پانچویں شرط، تیمم کرنے والا شخص مسح کرتے وقت اپنا مکمل ہاتھ یا ہاتھ کا اکثر حصہ استعمال کرے۔ ہاتھ کی 3 انگلیاں ہاتھ کا اکثر حصہ شمار ہوتی ہیں، اس لیے اگر کسی نے صرف 1 یا 2 انگلیوں سے مسح کیا تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ چھٹی شرط، تیمم کے لیے 2 ضربیں لگانا ضروری ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کا اندرونی حصہ زمین پر 2 مرتبہ مارا جائے، ایک بار چہرے پر مسح کرنے کے لیے اور دوسری بار دونوں ہاتھوں پر مسح کرنے کے لیے۔ ساتویں شرط، تیمم کے صحیح ہونے میں رکاوٹ اور مانع نہ ہونا، یعنی ایسی کوئی چیز نہ پائی جائے جو تیمم کے صحیح ہونے میں رکاوٹ بنتی ہو، مثلا عورت کا حیض یا نفاس میں ہونا۔ اس لیے اگر حائضہ یا نفاس والی عورت تیمم کرے گی تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا۔ نواقض تیمم، نواقض تیمم سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، ذیل میں بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہذا پیشاب، پاخانہ، منی، مذی کے خارج ہونے، خون نکل کر بہہ پڑنے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی نے وضو کا تیمم کیا تھا، اگر اسے اتنا پانی مل جائے جس سے وضو ہو سکے تو اب تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے غسل کا تیمم کیا تھا اور غسل کرنے کے بقدر پانی مل گیا تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب بیماری سے صحت یابی ہو گئی اور وضو یا غسل کرنا اب نقصان دہ نہیں رہا تو اب بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تیمم سے متعلقہ چند مسائل۔ نمبر 1، ایک شخص کو وضو اور غسل دونوں کی ضرورت ہے تو وہ ایک ہی تیمم کرے تو دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ہر ایک کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک شخص کو تلاش کے باوجود پانی نہیں ملا
اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، بعد میں پانی مل گیا اور نماز کا وقت بھی باقی ہے، تو اب وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پہلے پڑھی ہوئی نماز کافی ہے۔ نمبر 3، نماز کا وقت بہت کم رہ گیا ہو اور پانی قریب میں نہ ہو، البتہ 1 میل یعنی 1.609 کلومیٹر سے کم فاصلے پر موجود ہو تو جا کر پانی لانا ضروری ہے اور وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہے، اگرچہ نماز قضا ہو جائے۔ نمبر 4، پانی موجود ہو تو قرآن چھونے کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وضو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، ایک شخص کا کپڑا یا بدن نجیس ہے اور اسے پانی کی بھی حاجت ہے، اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن تھوڑا ہے کہ یا تو اس سے نجاست دور کر سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس پانی سے کپڑے یا بدن سے نجاست دور کر لے اور وضو کے بجائے تیمم کر لے۔